ادا بھی کرتا ہوں اور سب سے پہلے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور جتنے مسلمان دنیا میں ہیں سبھی کو رمضان کے کریم کی بہت بہت مبارک ہو، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو آج پہلی سحری جو ہے وہ بہت مبارک ہو۔ اور آج پہلی سحری کی شروعات میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، علی شیخانی بھائی، ہمارے حمزہ تبانی بھائی، ظفر عباس بھائی کی دعوت پر جو JDC پچھلے کئی سالوں سے سحری کا اہتمام کرتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی تعداد سحری کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ۔ ابھی جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پوری فیملیز اپنے بچوں کو گودوں میں لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس سحری میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی اس میں یہ ہے کہ تقریباً 20,000 سے زائد پورے اس سحری میں رمضان میں لوگوں کو عید کے لیے، رمضان کے لیے خواتین وہ ایک ایسی چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو بڑے جمعے کے دن آئیں گے اس میں بھی لوگ پہن سکتے ہیں، عید والے دن پہن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ پاکستان ہے جس کی بات وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کی کہ ہم اڑان پاکستان کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر ہر ایک شخص ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ تو تقریباً پوری جو سحری ہے اس میں میرے خیال سے کوئی 1.5 ملین 12-15 لاکھ لوگ پورے مہینے سحری کا اہتمام یہاں پر ہے، جس میں لوگ سحری کریں گے، اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا افطار اور ڈنر کا اہتمام گورنر ہاؤس کراچی کے اندر الحمدللہ کیا گیا ہے، جس میں افطار بھی ہے، ڈنر بھی ہے، اور روزگار کے اقدامات بھی ہیں، اور ایک خوش نصیب شخص روزانہ ایک کے پلاٹ کا مالک بن جائے گا، جو فائل اس کو فوری طور پہ اسی دن دے دی جائے گی۔ مقصد صرف استحکام پاکستان، مقصد صرف جو لوگ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہیں ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا، اور جو لوگ پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو مضبوط بنانا، مستحکم بنانا۔ اسی لیے استحکام پاکستان کی ہم سب بات کر رہے ہیں، غلطیاں سبھی سے ہو چکی ہیں، اب مزید اس پاکستان میں غلطی کرنے کی گنجائش کسی کے پاس بھی نہیں بچی، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ہمارے اسٹیک ہولڈر۔ ہم سبھی کو اب بغیر غلطی کے اس پاکستان معاشی اور معاشرتی استحکام دینا، ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں ایسی ڈرگس جیسی لعنت صلاحیت کر رہی ہے، اور آپ سب کے سامنے مصطفیٰ عامر کیس آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس شہر میں ڈمپر کے نیچے کچلے جانے والوں کے لواحقین آپ کے سامنے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس حالات میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اسی لیے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی سحری کا انتظام اور 10 لاکھ سے زائد کا افطار اور ڈنر گورنر ہاؤس میں اہتمام کیا گیا ہے۔ 20,000 لوگوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے، اور آپ کھانے میں بھی دیکھ لیں، مچھلی، کبھی آپ چرگے، اور وہ کولڈ ڈرنک، جوسز اور پانی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج ایسے مشکل حالات ہیں کہ لوگ سحری اور افطاری افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اور یہ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے ایک بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کے تمام تر انیشیٹو، چاہے وہ کرکٹ ٹیم کو 1 کروڑ دینا ہو، چاہے 50,000 بچے پڑھ رہے ہوں، چاہے 10 لاکھ لوگوں کا افطار ڈنر ہو، چاہے فائر ورکس ہو، کوئی بھی چیز
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के या टैक्स केयर के पैसों से नहीं होती। 1 रुपया भी आज मैंने अपनी पूरी तनख्वाह जेडीसी को दे दी है। इससे पहले मैंने अपनी पूरी तनख्वाह सैलानी के बशीर फारूकी साहब को दी थी। ये मकसद ये बताना इसलिए है कि मेरे सोशल मीडिया पे मेरे कुछ दोस्त ये बात लिखते हैं कि गवर्नर साहब आप टैक्स के पैसों से ये काम करें, तो मैंने बता दिया कि 1 रुपया भी टैक्स के पैसे का नहीं है। 2.5 सालों में मैंने 1 रुपए की तनख्वाह नहीं ली। और दावे जो किए गए थे कि हम गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज बना देंगे, किसी और के दावे थे, दीवारें गिरा देंगे। आज 24 घंटे गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। आप मीडिया के सारे दोस्त गवाह, आप खुद देख कर आए। 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 लाख लोगों के इफ्तार डिनर का एहतमाम है और राशन की तकसीम 9 लाख से ज़ायद राशन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में तकसीम हो चुका है। तनख्वाह का चेक मैंने अभी बताया है ज़फ़र अब्बास भाई को, मीडिया को, कि हमने दिया है। ये दावे किसी और के थे, उनके दावों में बड़ा खुश हो रहे थे लोग। हमारे करके दिखाने के बाद भी कुछ लोग मुस्कुरा कर भी हाँ करने में थोड़ा जोर लगा रहे हैं। जी जी, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है ना। अगर वो प्रोटोकॉल लेके घूमे तो वो उनकी शान है, शौकत है और सिक्योरिटी है। हम 2 मोबाइलें भी लें तो कहते हैं गवर्नर साहब प्रोटोकॉल लेके जाए। तो ये तजाद खत्म करने की बात होनी चाहिए। आज मैंने यहाँ हजारों आदमी, 20,000 लोगों के सामने अफवाज पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ के लिए दुआ कराई। लोगों ने हाथ उठाकर दुआ की, नारे लगाए अफवाज पाकिस्तान के हक में, क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि ये एक साजिश हो रही है हमारी सरहदों को कमजोर करने की। ये करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग है कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए अफवाज पाकिस्तान के लिए कि फिर हमारी सरहदें भी अल्लाह ना करे फलस्तीन, इराक, शाम और लबनान की तरह हो जाए और एक एटमी ताकत मुल्क मोहताज हो जाए दूसरों का। ये हम नहीं होने देंगे। ये 50 लोग ही रह जाएंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की माशी तरक्की के साथ खड़ा होगा। और किसी को हम इजाजत नहीं देंगे कि इस माशी शहर, इस कराची में किसी को डंपर के नीचे कुचले, किसी माफिया के सरगना को ड्रग्स बेचने की इजाजत नहीं देंगे, ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटियों में। आपका ये गवर्नर सिंध, आपका भाई दीवार की तरह खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जितने लोग डंपर तले कुचले जा चुके हैं उन सबको एक एक प्लॉट 120 गज का हम देंगे और इंशाअल्लाह ताला लोगों के साथ, अवाम के साथ, अवामी खिदमत के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ डॉक्टर फारूक चतार भाई भी मौजूद हैं, अली शेखानी भाई, मैंने कहा हमजा तवानी भाई, ये सारे लोग, ज़फ़र अब्बास भाई मिलकर। और सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट दूंगा वो अपने मीडिया के भाइयों को दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई बजट नहीं है गवर्नर हाउस में, हमारे पास अरबों रुपए के बजट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ये मीडिया के भाई, ये मीडिया हाउसेज, उनके मालकान, उनके डायरेक्टर न्यूज़, ब्यूरो चीफ, कैमरामैन हमें दिखाते हैं, नाराजगियां लेते हैं दूसरों की, लेकिन इसलिए दिखाते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में पहले काम कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ? ऐसा ही ये मीडिया कहता है। तो जब मीडिया गवाही दे और मीडिया तारीफ करे तो इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हम अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी ये टीम बड़ी मजबूत है। हमारी आज आप देख लें, पहले दिन से आखिरी दिन तक ज़फ़र अब्बास भाई साथ खड़े हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई साथ खड़े हैं, बाकी भी हमारे आज हमजा तवानी भाई भी यहाँ हैं। लेकिन अली शेखानी भाई का मैं इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आज ये खुद आए मेरे पास गवर्नर हाउस और इन्होंने कहा गवर्नर साहब आपके रमज़ान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो मेरे आप जुम्मे लगाएंगे मैं हाजिर हूँ। और अमेरिका से आई है, तो ऐसे लोग जहाँ मौजूद हों, जो बाहर से लोग फ़ोन करके हमारे साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला किसी एक शख्स को भी हम मायूस नहीं होने देंगे।
کسی ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ علی بھائی کچھ کر سکتے ہیں، نہ کامران ٹیسوری کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ مل کر اس پاکستان کو مستحکم کریں گے، لیکن اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں کراچی کو اس کی رونقیں لوٹانی ہوں گی۔ یہ روشنیوں کا شہر ہے، اس کو مجرموں کا شہر ہم نہیں بننے دیں گے، اور ہمیں اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے کہ تمام مافیاز، تمام سسٹم سن لے کہ آخر جیت عوام کی ہوگی، آخر بے نقاب آپ ضرور ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو بے نقاب کرنے میں عوام ہمارا ساتھ دے گی۔ میرے سامنے کوئی عہدے کی محتاجگی نہیں ہے، یہ عہدے تو آنے جانے ہیں، سبھی کو ایک دن جانا ہے، لیکن جواب صرف اللہ کی ذات کو دینا ہے، اور وہ یہ جواب دینا ہے کہ جب میں نے تمہیں موقع دیا تھا 12 ربیع الاول والے دن تمہیں میں نے گورنر نامزد کروایا، تو تم نے ان سارے ہونے والے جو لوگوں پر مظالم اور ظلم تھے اس پر آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ تو آواز اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ کارواں بنتا رہے گا، اور ایک دن ضرور آئے گا جب ہم لوگوں کو انصاف دلائیں گے، لوگوں کو چھت دلائیں گے، ان کو اچھا روزگار دلائیں گے، اور کوئی ڈمپر اس شہر میں کسی کو کچل کر نہیں جائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، ڈرائیور اتر کے خود پولیس کو کال کرتا ہے، اس ٹرک کا مالک آ کر انشورنس کمپنی سے یا اپنی کمپنی سے اس کے لواحقین کو اتنے پیسے دیتا ہے کہ اگلی ساری زندگی وہ سکون سے گزارتا ہے۔ یہ ظلم دنیا میں نہیں ہوتا کہ کچل بھی دیا اور گاڑی چھوڑ کے بھاگ بھی گیا اور پھر آج تک پکڑا بھی نہیں گیا۔ اور وہ کون سی مافیاز ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کے اس کی خوش پناہی کرتی ہیں، اس کو وکیل دیتی ہیں، اور پولیس کو ایسے کیس بنانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ 3-4 پیشیوں کے بعد ضمانت، اور یہ جا اور وہ جا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص کچلا جائے گا تو اس کو حساب دینا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس پر میں سیاست نہیں کروں گا۔ یہ جو لوگ سیلی کر چکے ہیں باہر کی طرف جاتے رہے، ڈمپر دوبارہ نہیں آئے گی سے لڑنا یا ان غریبوں سے شہرت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آنے کے بعد یو کے سے سب سے پہلے آج پریس کانفرنس میں ایک پلاٹ دینے کا سب کو اعلان کیا، تاکہ ان کے کچھ تو آنسو بجھ جائیں، اور مجھے کوئی اس کے اوپر وافا نہیں چاہیے، مجھے اس پہ کوئی اپنے لیے نعرے بازی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ نے یہ منصب دیا ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے اس گورنر سے سوال کریں۔ یہ گورنر آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو اس کا گریبان بھی بنے، لیکن میں ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں جو اس کو سیاسی آڑ دے کر لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر یا تو مذاق اڑا رہے ہیں یا نعرے لگوا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، آپ کے بھی گھر میں بہن بھائی ہیں، ڈرے اس دن سے جب کوئی ڈمپر تلے کتلا جائے، اس دن آپ کو اللہ یاد آئے گا، اس دن اس غریب کا درد یاد آئے گا، اس درد کو سمجھیں اور کھڑے ہو جائیں اس آواز کے ساتھ۔ نہیں چلے گی ٹریفک گردی، بہت دیکھ لی شہر نے دہشت گردی، اور اب نہیں چلے گی ٹریفک گردی، نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ گورنر صاحب کہتے ہیں میں ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ بھائی میرے پاس 12ویں ترمیم کے بعد کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے۔ آپ 1 گھنٹے کا اختیار دیں اور آپ ٹریفک کو سیدھی لائن میں نہ دیکھیں تو میرا 1 گھنٹہ ختم کر دیں۔ آپ دیں اختیار، اگر کراچی کے نلوں میں پانی نہ آ جائے تو آپ اختیار ختم کر دیں۔ آپ دیں اختیار، اگر کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہو جائے اور کوئی ایک شخص مارا جائے، پھر دیکھیں آپ کمائیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب دل سے اور نیت سے لوگوں کا احساس کر کے کام کیا جائے۔ ہم نے بغیر کسی ایگزیکٹو پاور کے 49 لاکھ لوگوں کو گورنر ہاؤس اندر سے دکھایا۔ ہم نے کئی لاکھ لوگوں کی راشن سے مدد کی، کئی لاکھ لوگوں کو روزہ افطار اور سحری کروائی، اور کئی ہزاروں کو ہم آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کرا رہے ہیں۔ 50,000 بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور آج 11 مہینے ہو گئے۔ آپ آ کے لوگوں سے پوچھیں، میڈیا کے دوست، کوئی $1500 کما رہا ہے، کوئی $2000 کما رہا ہے، ہماری بہن بچیاں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب کراچی یونیورسٹی ہمارے یہاں کے ایگریمنٹ سائن کر چکی ہے کہ ان کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ دیں گے 1 مہینے کے بعد۔
تو یہ کام گورنر ہاؤس کر رہا ہے بغیر اختیارات کے، بغیر پیسوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پورے سندھ میں کریں گے، پورے سندھ کو آئی ٹی کا صوبہ بنائیں گے، پورے صوبے میں ہر مسکین ہر مظلوم ہمارے سندھی بھائی کے گلے لگ کر کام کریں گے، انشاءاللہ اس کو گلے لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئی ٹی کا سفر حیدرآباد جا رہا ہے، ابھی شہری میں میرے حیدرآباد کے دوست بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب بس کچھ دنوں اور مہینوں تھوڑا تیز کرو، واپس نہیں آئے، باہر کی طرف جائیں، اگر راستہ نہیں ہے پیچھے جائیں، باہر کی طرف جائیں، ایک دفعہ اور اس میں ہم علی شیخانی بھائی کو بھی تکلیف دیں گے، حمزہ تبانی بھائی کو بھی تکلیف دیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ 50,000 بچوں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے، ہم کیونکہ کراچی کے اندر سنبھالنے میں ہمیں کچھ مسائل ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ 50,000 بچے بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، تو پھر سکھر، میر خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ اور ہر اضلاع میں پہنچیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی ساتھ ملا کے ہم ان کو بھی ساتھ رکھیں گے، ان کے علاقوں میں بھی جائیں گے، ان سے ابتدا کرائیں گے۔ حیدرآباد آئی ٹی مارکی کا ابتدا مراد علی شاہ سے کرائیں گے، سکھر مارکی کا ابتدا خورشید شاہ سے کرائیں گے، ناصر شاہ بھائی سے کرائیں گے۔ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، لوگ کھڑے ہو جائیں، دل دعا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے آپ سب آئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے افطار آرڈر کروں گا، پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں گے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے دعا کریں گے، اور ایک اور جو سازش، میں لفظ کہہ رہا ہوں سازش، افواج پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جس ملکوں کی سرحدوں اور ان کی افواج کمزور ہے، ان کا حال عراق، شام، فلسطین جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ بڑی گہری سازش ہو رہی ہے کہ افواج پاکستان کو کمزور کر دیں تاکہ یہ ایٹمی ملک کمزور ہو تو ہم اس پہ قبضہ کریں۔ یہ آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ نے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کا جو آرمی چیف ہے جو کہ ایک حافظ قرآن ہے، جس کے دل میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ ہمارے ملک کی 1 انچ زمین پر کوئی غیر ملک یا کوئی ایسا ملک جو ہمارا دشمن ہے، بھارت، انڈیا، کوئی 1 انچ زمین پر قبضہ نہ کرے۔ دعا کریں سارے لوگ، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور